تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 73-74 دو آیت ہے. آیت نمبر 73, O Prophet, strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be harsh against them. Their abode is hell, and worst indeed is that destination. یاد اے نبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مخاطب ہے, ایڈریس کر رہا ہے کہ جہاد کرو بہت ہی سخت ان کافروں اور منافقوں کے خلاف, اور بہت ہی ان کے ساتھ مطلب سختی کا سلوک کرو. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہیل یعنی کہ جہنم ہے, اور بہت ہی بدترین ہے وہ مطلب انجام یا ڈیسٹینیشن جو آخری انجام. آیت نمبر 74, They swear by Allah that they said nothing bad. اللہ کی قسمیں کھا کھا کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی ایسا برا نہیں بولا. But really they said the word of disbelief. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ بولا ہے. And they disbelieved after accepting Islam. اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کفر پہ واپس آئے. And they resolved that plot which they were unable to carry out. اور انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا, ایک سازش کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی, تو لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. And they could not find any cause to do so except that Allah and His Messenger had enriched them of His bounty. لیکن وہ یہ چیز کر رہے تھے, انتقام لے رہے تھے, انتقام کے تحت ریونج لے رہے تھے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو بہت اچھا مطلب مالدار کر دیا. If then they repent, اگر اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں, it will be better for them, ان کے لیے وہ بہتر ہے, خیر ہے. But if they turn away, لیکن اگر وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اللہ will punish them with a painful torment in this worldly life and in the hereafter. تو اللہ ان کو عذاب دے گا, بہت ہی دردناک عذاب, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. And there is none for them on earth as a protector or a helper. اور زمین پر نہ تو ان کے لیے کوئی پشت پناہ ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. The order for jihad against the disbelievers and hypocrites. اللہ کا حکم ہے کہ ان کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو. Allah commands His messenger, Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffar wal munafiqina, waghluz alayhim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. O Prophet, strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be harsh against them. Their abode is hell. The worst indeed is that destination. اے نبی, ان کے خلاف جہاد کرو, بہت ہی سخت جہاد ان کافروں اور منافقوں کے خلاف, اور ان کے ساتھ بہت سختی کا سلوک کرو. اور یہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, اور بہت ہی بدترین ہے وہ ٹھکانہ. Allah commanded His messenger to strive hard against the disbelievers and the hypocrites and to be harsh against them. اللہ نے حکم کیا ہے, یہاں پہ آرڈر ہے اللہ کا, اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا کمانڈ ہے کہ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کرو, بہت ہی کڑا جہاد یعنی سخت جہاد ان کافروں اور منافقوں کے خلاف, اور ان کے ساتھ بہت سختی کا سلوک کرو. اللہ also commanded him to be merciful with the believers. اور اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی حکم کیا کہ جو ہم نے پہلے پڑھے کہ بھئی جو بلیورز ہیں, مومن لوگ ہیں, ان کے ساتھ بہت ہی رحم کا سلوک کرنا. who followed him, جو ان کو مطلب فالو اتباع کر رہے, informing him that the destination of the disbelievers and hypocrites is the fire in the hereafter. اور اللہ اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جو ہے, آخری ٹھکانہ, ان کی منزل وہ ہے آگ یعنی جہنم کی آگ آخرت میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ commented on Allah's statement کہ انہوں نے کہا یہ جاہد الکفار والمنافقین, اس کے اوپر کہ strive hard against the disbelievers and the hypocrites, کہ جہاد کرو کافروں اور منافقوں کے خلاف بہت ہی
سخت جہاد ود دا ہینڈ. تو ابن مسعود جو ہے ان کا کامنٹ یہ ہے کہ ود دا ہینڈ یعنی ہاتھوں سے, اور ایٹ لیسٹ ہیو اے اسٹرن فیس ود دم, اور یا تو ان کے ساتھ بہت ہی سخت یعنی جیسے چہرہ غصے کا رکھتے ہیں نا ویسا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے اس آیت کے لیے کہا کہ اللہ کمانڈیڈ دا پروفیٹ ٹو فائٹ دا ڈس بلیورز ود دا سورڈ, کہ اللہ نے حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ مطلب قتال کرو کافروں کے ساتھ. یعنی کہ یہ ایک ورڈ جہاد ہے لیکن اس کا میننگ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کرو, قتال کرو, قتال. ٹو اسٹرائیو اگینسٹ دا ہپوکریٹس ود دا ٹنگ and annulled lenient treatment of them. اور جو منافق لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو مطلب بہت ہی سخت یعنی زبان سے, اور ان کے ساتھ نرم سلوک جو ہے وہ بالکل ختم کر دو, یعنی نرمی کا سلوک کرنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اور الدحق جو ہے انہوں نے کامنٹ کیا اس پر یہی سیم آیت پر کہ پرفارم جہاد اگینسٹ دا ڈسبلیورز ود دا سورڈ, یعنی جو کافر ہیں ان کے ساتھ جہاد جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے. اینڈ بی ہارش ود دا ہپوکریٹس ود ورڈز, اور منافقوں کے ساتھ بہت ہی سختی کا سلوک الفاظ میں, یعنی جو بھی ان سے بات کرو تو بہت ہی سختی کی بات کرو. اینڈ دس از دا جہاد پرفارمڈ اگینسٹ دیم, اور یہ ہے جہاد ان دونوں کے خلاف. سملر واز سیڈ بائی مقاتل اینڈ الرابی الحسن رضی اللہ عنہ ان قتادہ رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ striving against them includes establishing the Islamic penal law of equality against them. اور جو جہاد ان کے خلاف کرنے کا ہے اس میں یعنی کہ مطلب ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بھی جو قصاص کا قانون ہے لا آف اکوالٹی وہ ان کے خلاف بھی کرنے کا, یعنی کہ ان کو اس سے چھوڑ نہیں دینے کا. ان کمبائننگ دی اسٹیٹمنٹس وی کوڈ سے, تو تمام سب کے اسٹیٹمنٹس کو اگر ہم کمبائن کرتے وی کوڈ سے دیٹ اللہ کازز پنشمنٹ آف دا ڈسبلیورز اینڈ ہپوکریٹس ود آل آف دیز میتھڈز, یعنی کہ ان تمام جو بھی طریقے بتائے گئے ان سب سے یعنی کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان ویریس کنڈیشنز اینڈ سچویشنز, اینڈ اللہ نوز بیسٹ. اور الگ الگ جو بھی حالات ہوں, الگ الگ طرح کے حالات, الگ الگ طرح کی سچویشن, یعنی جیسے بھی ہو اس میں اس طرح کے مطلب ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. یہ تمام سب کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں جملے ہیں ان کو سب کو ایک کر دو اور پھر اس کے مطابق چلو. اللہ ٹیلز یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. They swear by Allah that they said nothing bad. اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بری بات نہیں کہی, بٹ ریئلی دے سیڈ دا ورڈ آف ڈس بلیف, لیکن یقیناً انہوں نے کفر کی بات, کفر کا کلمہ کہا ہے. اینڈ دے ڈس بلیوڈ آفٹر ایکسپٹنگ اسلام, اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا ہے. ریزن بیہائنڈ ریویلنگ آیا, اس آیت کو نازل کرنے کے پیچھے وجوہات کیا تھے. الاموی سیڈ ان ہز بک آن بیٹلز, کہ ان کی بک آف بیٹل جو ہے الاموی ان کی, محمد بن اشاق narrated that az-Zuhri said that Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik narrated from his father, یہ پوری چین دی گئی ہے, and from his grandfather that he said among the hypocrites who lagged behind from battle, یعنی منافقوں میں سے وہ لوگ جو جنگ کے ٹائم پر پیچھے رہ جاتے, پیچھے رہنے والے, and concerning whom the Quran was revealed, اور جس کے تعلق سے قرآن کی یہ آیتیں مطلب نازل ہوئی, واز الجلس بن سوید بن السمت. تو یہ الجلس نام جو ہے بن سوید بن السمت, who was married to the mother of عمیر بن سعد. تو یہ عمیر بن سعد جو ہے اس کی ماں سے اس نے شادی کیا. عمیر واز انڈر دا کیئر آف الجلس. تو عمیر جو ہے لڑکا وہ الجلس کے مطلب کیئر میں, یعنی کہ جیسے وہ سوتیلا باپ ہے نا. when the Quran was revealed about the hypocrites, تو جب قرآن نازل ہوا منافقوں کے بارے میں, exposing their practices, تو وہ لوگ جو بھی کرتے تھے وہ سب اس میں ان کو پورا اوپن کیا گیا نا قرآن میں, کیا ہے تمہیں.
الجلس سے تو الجلس جو ہے اس نے کیا کہا بائی اللہ اللہ کی قسم اف دس مین یہ دس مین پیرنتھیسز میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ شخص جو ہے از سیئنگ دا ٹروتھ اگر یہ سچی بات کر رہے دین وی آر ورس دین ڈونکیز تو پھر ہم تو گدھوں سے بدتر ہے. عمیر بن سعد ہرڈ ہم تو عمیر جو لڑکا ہے جو اس نے یہ سنا اینڈ سیڈ بائی اللہ او جلس یو آر دا ڈیئرسٹ پرسن ٹو می کہ اللہ کی قسم او جلس تم مجھے بہت عزیز ہو عزیز ہو شخص یعنی ہیز دا موسٹ فیور آن می اور تم نے بہت مجھ پہ مطلب فیور کیا ہے اینڈ آئی وڈ ہیٹ دیٹ ہارم شوڈ ٹچ یو اور مجھے اس چیز بہت بری لگے گی اگر کوئی بھی تکلیف تمہیں آئے مور دین آئی ڈو کنسرننگ اینی ون ایلس یعنی میں کسی اور کے بارے میں مطلب جو بھی میں سمجھوں اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اس چیز کی پرواہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. یو ہیو اٹرڈ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ اف آئی ایکسپوزڈ تم نے ایک ایسی بات مجھ سے نکالی ہے جس کو اگر میں بتلا دوں ول ایکسپوز یو وہ تمہیں بھی ظاہر کر دے گا. بٹ اف آئی ہائڈ اٹ لیکن اگر میں اسے چھپاتا ہوں اٹ ول ڈسٹروائے می تو وہ پھر مجھے تباہ کر دے گا اگر میں چھپاؤں تو. ون آف دیم از اے لیسر ایول دین دا ادر یعنی یہ دونوں میں سے جو بھی میں کروں تو جو ایک سے زیادہ دوسرا مطلب ایول ہے یعنی ایک کرتا ہوں تو اور دوسرا کرتا ہوں. سو عمیر وینٹ ٹو دا میسنجر آف اللہ تو عمیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اینڈ ٹولڈ ہم واٹ الجلس سیڈ کہ الجلس نے جو کہا وہ جملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے. آن ریئلائزنگ دس الجلس وینٹ ٹو دا پروفیٹ اینڈ سوور بائی اللہ تو جب جلس کو پتا چلا تو وہ بھی جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا قسم کھا کے دیٹ ہی ڈڈ ناٹ سے دیٹ واٹ عمیر بن سعد کنویڈ کہ یہ جو عمیر نے جو بھی بات بولی ہے عمیر بن سعد تو یہ مطلب میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہی لائڈ آن می الجلس سیڈ یہ تو مجھے جھوٹا مطلب بنا رہا ہے. اللہ سینٹ ان ہز کیس دس ورس تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم they swear by Allah that they said nothing bad but really they said the word of disbelief and they disbelieved after accepting Islam until the end of ayah یعنی پوری آیت نازل ہوئی. یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے کچھ بھی برا نہیں کہا مگر یقیناً یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. They disbelieved انہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد کہ اسلام کو قبول کیا اور پھر پوری آیت. The messenger of Allah conveyed this ayah to الجلس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت جو نازل ہوئی وہ الجلس کو بتائے. Who then claimed repented پھر اس نے اس کو قبول کیا اس نے توبہ استغفار کی and his repentance was sincere اور اس کی توبہ سچی تھی الجلس کی. prompting him to refrain from hypocrisy تو hypocrisy منافقت سے اس کو مطلب اپنے آپ کو یعنی بچا لیا اس نے مطلب روک اپنے آپ کو ہٹا لیا. امام ابو جعفر ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said the messenger of Allah was sitting under the shade of a tree when he said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا انہو سیأتیکم انسان فینظر الیکم بعینی الشیطان فاذا جاء فلا تکلموہ. A man will now come انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا and will look to you through the eyes of a devil اور وہ تمہیں ایسے دیکھے گا جیسے کہ شیطانی آنکھوں سے. When he comes do not talk to him تو وہ جب آئے تو بات مت کرنا اس سے. A man who looked as if he was blue یعنی so dark اتنا کالا تھا وہ came اور وہ آیا and the messenger of Allah summoned him and said تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پھر اس سے کہا علامہ تشتمونی انت و اصحابک why do you curse me you and your companions کہ تمہارے ساتھی جو بھی ہے کیوں مجھے اس طرح سے کوستے رہتے ہیں. That man went and brought his friends تو وہ گیا وہ شخص جو کالا جو تھا اس نے اپنے دوستوں کو بھی بلا کے لایا and they swore by Allah that they did nothing of that sort and Prophet pardoned them
تو پھر جب اس نے آ کے قسم کھائی، اس کے دوستوں کو بھی بلایا، انہوں نے بھی اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ نہیں ہم ایسا کچھ بھی نہیں بولتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی بہت معاف کرنے والے، تو انہوں نے معاف کر دیا. اللہ the exalted and most honored revealed this verse. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. یحلفون باللہ ما، تو وہی جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے they swear by Allah that they said nothing bad، کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی برا نہیں بولا. Hypocrites try to kill the prophet. منافق لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، قتل کرنے کی بہت کوشش کی. اللہ said next وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا and they resolved that which they were unable to carry out. انہوں نے ایسے ارادے کچھ کیے تھے، کچھ سازشیں جو وہ پوری کر نہیں سکے. It was said that this ayah was revealed about Al-Julas bin Suwaid, who tried to kill his wife's son when he said he would inform the messenger of Allah. کہ یہ جو ہے الجلس بن سوید جو ہے اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کری تھی، کہ جب اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دوں گا یہ اباؤٹ الجلس اسٹیٹمنٹ وی مینشنڈ ارلیئر، تو وہ جو پہلے ہم نے پڑھ چکے ابھی. It was also said that it was revealed in the case of Abdullah bin Ubay, who plotted to kill the messenger of Allah. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ بن ابی، یعنی منافقوں کا سردار جو ہے، تو یہ جس نے یہ پلاٹنگ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. As-Suddi said, this verse was revealed about some men who wanted to crown Abdullah bin Ubay even if the messenger of Allah did not agree. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کچھ لوگوں کی مطلب وجہ سے، ان کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی کرنے کی انہوں نے مطلب کوشش کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے راضی نہیں تھے. It was reported that some hypocrites plotted to kill the Prophet while he was at the Battle of Tabuk, riding one night. تو کچھ منافقوں نے مطلب یہ پلاٹنگ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے کہ جب وہ جنگ تبوک کی جو جنگ ہے وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور ایک رات جب وہ مطلب اپنے اونٹ پہ جو سوار تھے رائڈ کر رہے تھے، تب they were a group of more than 10 men. تو 10 لوگوں سے زیادہ لوگ تھے وہ لوگ. الدہق said this ayah was revealed about them. تو یہ آیت ان کے تعلق سے بھی آئی ہے. In his book Dalail an-Nubuwah, Al-Hafiz Abu Bakr al-Bayhaqi recorded that Huzaifa bin al-Yaman said کہ حذیفہ بن al-Yaman جو ہے وہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جو منافقوں کے نام پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ I was holding the bridle of the messenger's camel, Ammar was leading it. کہ میں جو ہوں ان کی وہ لگام جو ہے وہ جو ان کے سوار یعنی اونٹ کی وہ میں پکڑ کے چل رہا تھا، حذیفہ بن al-Yaman، اور عمار بن یاسر جو ہے وہ مطلب ان کو آگے آگے لے رہے تھے، یا وائس ورثہ سمجھو کہ شاید وہ جو بھی دونوں ایک دوسرے میں سے جو بھی کچھ کر رہے تھے، پر وہ دونوں ساتھی تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. When we reached al-Aqaba، تو جب عقبہ تک وہ پہنچے 12 riders intercepted the prophet. تو 12 تھے سوار وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. When I alerted the messenger، تو پھر میں نے ایک دم مطلب ان کو الرٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. He shouted at them، اور انہوں نے زور سے چلایا ان پر، and they all ran away. تو وہ سب کے سب بھاگ گئے. The messenger of Allah asked us، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، هل عرفتم القوم، did you know who they were، کیا تم جانتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ We said no, O Allah's messenger, they had masks, however we know their horses. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے مطلب ماسک نے وہی جو جیسے کپڑا جھانٹے باندھتے ہیں نا ڈاکو لوگ، ویسا، تو انہوں نے ویسا کیا تھا، لیکن ہم ان کے گھوڑوں کو جانتے. He said هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا، they are the hypocrites until the day of resurrection. قیامت تک یہ لوگ منافق ہی رہیں گے. Do you know what they intended، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ارادہ کر رہے تھے؟ We said no، تو ہم نے کہا نہیں. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارادوا ان یزاحموا رسول اللہ
fil aqabati fayalquhu minha. They wanted to mingle with the messenger of Allah and throw him from the Aqaba to the valley. And उन लोग की कोशिश ये थी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के और उनको अकबा के मतलब वैली में धक्का दे. We said, O Allah's messenger, should you ask their tribes to send the head of each one of them to you? तो या रसूल अल्लाह, उन लोग दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमको ऐसा चाहिए कि उनके जो भी कबीले के मतलब जो होंगे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि इनके सर जो है कटे हुए वो हम यहाँ पर मतलब भेजो, इनके सर को कट करके भेजो. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अकरहु अन ततहद्दसल अरबु बैनहा अन्ना मुहम्मदन कातल बिकौमिन हत्ता इज़ा अज़हरहुल्लाहु बिहिम अक़बल अलैहिम बिक़त्लिहिम सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मरमिहिम बिद्दुबैला. तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नो. उन्होंने कहा नहीं, यानी उनका सर कलम करके नहीं मंगवाना है. No, for I hate that Arabs should say that Muhammad sallallahu alaihi wasallam used some people in fighting, and when Allah gave him victory with their help, he commanded that they be killed. कि बाद में मुझे इस चीज से कराहत होती है, नफरत होती है कि अरब लोग जो है वो ये कहे कि मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जंग के अंदर, और जब फतह मिल गई तो कुछ लोगों को उन्होंने मतलब उनको हुक्म दिया कि उनको कत्ल कर दो. तो बात तो कुछ भी पलट के बन सकती है ना. ही देन सेड, ओ अल्लाह थ्रो द दुबैला एट देम. तो फिर उन्होंने उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह उनके ऊपर दुबैला डाल, यानी कि दुबैला उनके ऊपर डाला. वो दुबैला जो है, वी आस्क्ड व्हाट इज द दुबैला ओ अल्लाह's मैसेंजर. तो हमने पूछा या रसूलुल्लाह दुबैला क्या है. ही सेड शिहाबु बिन नारी यक़अउ अला नियाति क़ल्बि अहदिहिम फयहलिक, a missile of fire that falls on the heart of one of them and brings about his demise. एक आग का शोला जो उनके दिल पर आके गिरेगा और उससे वो हलाक हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा. Abu at-Tufail said, once there was a dispute between Hudhaifa and another man. एक मर्तबा हुदैफा जो थे उनका और एक शख्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, बहसम बहसी. Who asked him, तो उसने पूछा हुदैफा से, I ask you by Allah, how many were the companions of Al-Aqaba? तो वो अल-अक़बा के कंपेनियंस बोले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अल-अक़बा पे मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक किया था. तो वो कितने थे, वो शख्स ने पूछा कि वो लोग कितने थे. The people said to Hudhaifa, tell him, for he asked you. बता दो ना उसे, तो तुमसे पूछ रहा है. Hudhaifa said, we were told that they were 14 men unless you were one of them. Then the number is 15. तो हमसे कहा गया था कि वो लोग 14 है, लेकिन हो सकता है अगर तुम उनमें से एक हो तो फिर वो नंबर 15 है. I testify by Allah that 12 of them are at war with Allah and His Messenger in this life and when the witness comes forth for witness. और मैं इसकी गवाही देता हूं कि मतलब अल्लाह के नाम से मैं गवाही देता हूं कि वो 12 थे और वो लोग जंग में हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ इस दुनिया की जिंदगी में, और जब उनके खिलाफ यानी उनके लिए जब भी कोई सबूत आएगा तो वो फिर सबूत होगा. 3 of them were pardoned. उसमें से 3 को माफी मिल गई थी. For they said, we did not hear the person whom the messenger sent to announce something and we did not know what the people had plotted. उन लोगों ने कहा हमको नहीं मालूम था कि लोगों ने क्या साजिश की थी, यानी वो रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश थी, वो उनको उन लोग को मालूम नहीं था, वो 3 जनों को. For the prophet had been walking when he said, innal ma qalilun fala yasbiqni ilayhi ahad. Water is scarce. ठीक है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां वो चल रहे थे और उन्होंने ये कहा कि पानी बहुत थोड़ा है, so none among you should reach it before me. यानी मुझसे पहले पानी के पास कोई मत पहुंच जाना. When he found that some people had reached it before him, he cursed them. तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कुछ लोग वहां पहले ही पहुंच गए थे.
تو پھر انہوں نے لعنت کی ان کے اوپر. Ammar bin Yasir narrated in a hadith collected by Muslim that Hudhaifa said to him that the Prophet ﷺ said, "Fi ashabi isna ashar munafiqan la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha hatta yalijal jamalu fi sammi al-khiyat. Thamaniyatu minhum takfikahum dubayla siraju min narin يظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم." تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ among my companions are 12 hypocrites. تو میرے ساتھیوں میں سے 12 جو ہے وہ منافق تھے. who will never enter paradise. وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے اور find its scent اور اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے آئے گی. جو بھی جنت کی طرف جا رہا ہے وہ 500 ایئرس پہنچنے سے پہلے وہ خوشبو اس کو آئے گی. until the camel enters the thread of the needle. یعنی جب تک کہ اگر ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرے تو یہ منافق جنت میں نہیں جا سکتے. یعنی کہ نہ وہ اونٹ جا سکتا ہے سوئی کے ناکے میں سے، تو اسی لیے نہ یہ منافق جا سکتے ہیں جنت میں. 8 of them will be struck by the dubaila. تو اس میں سے 8 جو تھے ان کے اوپر تو یہ دوبیلا آئے گا، وہی آگ کا شعلہ، which is a missile made of fire that appears between their shoulders and pierces their chest. تو وہ آگ کا شعلہ میزائل کی طرح ہوگا جو ان کے دونوں کندھوں کے بیچ سے ان کے چیسٹ کو مطلب اس کو پورا چیر کے چلا جائے گا. This is why Hudhaifa رضی اللہ عنہ was called the holder of the secret. اسی لیے ان سے کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کے مطلب وہ ہے رازدار حذیفہ. For he knew who these hypocrites were. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ منافق لوگ کون لوگ ہیں. Since the messenger of Allah gave their names to him and none else. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے تھے حذیفہ کو اور کسی کو بھی نہیں. اللہ said next, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. And they could not find any cause to do so except that Allah and His messenger had enriched them of His bounty. اور وہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ انتقام لیتے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا تھا، تو وہ اس کا ریونج لے رہے تھے. This ayah means the messenger did not commit an error against them. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی غلطی نہیں کی. Other than that, Allah has enriched them on account of the Prophet's blessed and honorable mission. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مبارک، بہت ہی باعزت جو مشن تھا جو وہ کرنے نکلے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو وہ جو منافق لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کافی امیر ہو گئے تھے، ان کو جو بھی مل رہا تھا. And had Allah guided them to what the Prophet came with, they would have experienced its delight completely. اور اگر اللہ نے جو ہدایت دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جو ان کے پاس جو تھا، اگر وہ چیز سے انہوں نے بھی اس کا مطلب تجربہ حاصل کیا ہوتا تو ان کو بہت لذتیں ملتی، یعنی کہ لذتیں ان کو بہت ملتی، جو بھی ان کو مال پیسہ سب ملا تھا. The Prophet once said to the Ansar, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ بھی کہا تھا، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ذُلَّلًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي. Have I not found you misguided and Allah guided you through me? تو جب میں آیا تھا تو کیا میں نے تمہیں پایا نہیں تھا، مطلب ضلالت پہ یعنی کہ گمراہی پہ، اور اللہ نے تمہاری رہنمائی کی میرے تھرو. ڈیوائیڈڈ اور تمہارے تفرقے میں تھے تم، لڑائی جھگڑے میں. اینڈ اللہ یونائٹڈ یو تھرو می، اور اللہ نے تمہیں جوڑ دیا میرے تھرو. اینڈ پوئر اور تم غریب تھے، اینڈ اللہ انریچڈ یو تھرو می، تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم جو غریب فقراء تھے اور تم کو نواز دیا. Whenever the messenger asked them a question, they replied, Allah and His messenger have granted the favor. تو جب یہ سوال وہ پوچھتے تو وہ لوگ اس کا جواب یہی دیتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں انہوں نے ہم پہ بہت نعمت کی. This type of statement. اور وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
یہ ہے سورہ نمبر 85 سورہ بروج، اس کی آیت نمبر 8. And they had no fault except that they believed in Allah. اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ پہ ایمان رکھتے تھے. تو یہ سورہ بروج کے اندر ہے نا، جو وہ پیپل آف دا ڈچ جن کو زندہ جلا دیے تھے کہ اللہ کی صرف ایک اللہ کو مانتے تھے. تو یہ یہاں پر is uttered when there is no wrong committed، یعنی کہ جب کسی کی کوئی غلطی نہ ہو اور اس کو سزا ملے تو یہ مطلب چیز بولی جاتی ہے. اللہ called the hypocrites to repent، اللہ نے منافقوں کو توبہ استغفار کی طرف بلایا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. If then they repent، اگر وہ توبہ کرتے ہیں it will be better for them، ان کے لیے اس میں خیر ہے. But if they turn away، لیکن اگر وہ پیٹ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ will punish them with a painful torment in this worldly life and in the hereafter. تو اللہ ان کو عذاب دے گا، بہت ہی دردناک عذاب، اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. The ayah says if they persist on their ways، Allah will inflict a painful torment on them in this life by killing, sadness and depression, and in the hereafter with torment, punishment, disgrace and humiliation. تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ اگر وہ اپنی جو ان کا طور طریقہ تھا، جو ان کی راہیں تھی، وہ اسی پہ جمے رہتے ہیں اگر، تو پھر اللہ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر ان کے اوپر بہت ہی دردناک ان کو عذاب دے گا اس دنیا کی زندگی میں. یا تو وہ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یا ان کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ان کو بہت ڈپریشن ہو جائے گا. اور یا تو پھر آخرت کی جو سزا ہے اس میں ان کو ملے گا عذاب، سزائیں، بے عزتی، ذلت. استغفر اللہ. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ and there is none for them on earth as a protector or a helper. اور زمین پر ان کے لیے نہ تو کوئی ولی ہوگا پشت پناہ اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار. Who will bring happiness to them، جو ان کے لیے خوشیاں لائے. aid them، ان کی مدد کرے. bring about benefit or fend off harm، کہ ان کو کوئی مطلب ان کے لیے کوئی بھی مطلب جو نفع بخش کوئی چیز کرے یا ان کو بچائے ہارم سے. یہ دنیا کے اندر جو مطلب زندگی میں یہ نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.